دنیا میں 4 دن کا میلہ لگا ہوا ہے، دنیا میں 4 دن کا میلہ لگا ہوا ہے، ایک روز تیرا انسان دنیا سے ہوگا جانا، دولت کی جستجو میں بھولے ہو کیوں خدا کو، سب رہ گیا یہیں پر قارون کا خزانہ۔ بے شک جس کو حاصل کرنے کے لیے بے پناہ مشقتیں مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، وہ سب کا سب یہیں رہ جاتا ہے، اور ایمان جس کا آخرت پر ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ کسی بھی مشکل کو ہنس ہنس کر کے گزار دیتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمہ وقت ڈرتا رہتا ہے۔ اس لیے تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، اور ایسا ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ میں ایک واقعہ نظر کرتا ہوں اللہ رب العزت کے ایک بہت ہی برگزیدہ بندے جن کا نام حضرت سیدنا وہب بن منبع ہے، ان کی بارگاہ میں چند لوگ حاضر آئے اور وہ مزدوری کرتے تھے، پتھر کی توڑ کر کے روزی حاصل کیا کرتے تھے۔ عرض گزار ہوئے، حضور ہم بڑے پریشان رہتے ہیں، ہم بہت مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری مشکلیں حل نہیں ہوتی، ہم مزدور ہیں، ہم مزدوری کرتے کرتے تھک گئے۔ عرض کرنے لگے، حضور یہ بتائیں کیا یہ مشکل ہم پر آ پڑی ہے یا ہم سے پہلے سابقہ لوگوں کو بھی ایسے مصائب کا موازنہ کرنا پڑا ہے؟ حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں مشکلوں کو سابقہ لوگوں کی مشکلوں مصیبتوں میں تولو گے تو تمہاری مشکلیں سے ہیں جیسے آگ میں دھواں، اس لیے ان لوگوں کی مشکلیں وہ ہیں جیسے آگ، اور تمہیں اپنی مشکلیں جب ان سنو گے تو ایسے نظر آئیں گی جیسے کہ دھواں ہے۔ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا، اس کے 7 بیٹے تھے، اللہ رب العزت نے اسے بیٹوں سے مالا مال فرمایا تھا، مگر وہ جس ملک میں رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بہت جابر تھا، بہت ظالم تھا، بڑا ظلم و شدت کیا کرتا تھا، اور وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، اس لیے حرام و حلال کی اسے تمیز نہیں تھی۔ اس نے اس بڑھیا کو ایک روز بلایا بیٹوں کے ساتھ میں، اور اس نے بڑے بیٹے کو سب سے پہلے اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے دربار میں بلا کر کے کہنے لگا، خنزیر کا گوشت کاٹا اور کہا اس کو کھاؤ، مگر اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے یہ سنا تو بہت غصے میں ہو گیا، اور غصے میں آگ بلبولا ہو کر کے کہنے لگا، اس کو سخت سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس نے آپ کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا، یعنی ان کو شہید کر دیا۔ اس پر بھی اتفاق نہیں کرا، اس کے باوجود اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا بادشاہ نے، اور پھر خنزیر کا گوشت اس کے سامنے رکھا اور کہنے لگا، اس کو کھا لے، اگر تو ایک لقمہ بھی اس سے کھا لے گا تو کہنے لگا میں تجھے انعام و اکرام کی تیرے اوپر بارش کر دوں گا۔ مگر اس اللہ کے بندے نے جو واقعی بندگی کے لائق ہے، اس بندے نے کہا، میں ہرگز تیرے اس قول کو جو ہے پورا نہیں کروں گا۔ ارشاد فرمایا، میں ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ اشیاء کو کبھی بھی جائز نہیں سمجھ سکتا، میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ اس ظالم نے جلاد کو حکم دیا اور کہا کہ اس کو تیل میں منگایا جائے، اس کو کھلایا جائے، اس میں ڈال کر کے اس کو مار دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ایسا ہوا، ویسا ہی کیا گیا، مگر اللہ کے بندے نے، اللہ کے اس بندے نے جو محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنی جان تو دے دی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرا۔ اس لیے تو قرآن کریم نے بار بار ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دو بیٹے شہید ہو گئے، دیگر بیٹے ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں، مگر قدم میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں، ذرا بھی مشکل نہیں، ذرا بھی پریشانی نہیں، ذرا بھی ان کے چہروں پر جو ہے بدحواسی نہیں، بلکہ بادشاہ خود شرمندہ ہو گیا۔ تیسرے بیٹے کو بلا کر کے کہنے لگا تو یہ گوشت کھا لے، اگر تو یہ گوشت کھا لے گا تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں تجھے انعام و اکرام کی تیرے اوپر بارش کر دوں گا۔ تیسرے بیٹے نے ارشاد فرمایا ظالم تو کیا سمجھتا ہے، تو تیری اوقات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میرا رب بہت بڑا کریم ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، تو حاکم نہیں بلکہ وہ تو احکم الحاکمین ہے۔ اس نے جو حرام چیز ہم پہ ظاہر فرما دی ہے ہم اسے کبھی حلال نہیں سمجھ سکتے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے برا اس لیے کیا کہ میں بآسانی اس کا سر قلم کرا دوں گا، مگر ایسا نہیں کروں گا۔ جلاد کو بلایا، پہلے آپ کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اعضاء کاٹے گئے، پھر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اس طرح دیگر بیٹوں کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی، ایمان کے سامنے ساری چیزیں فیل ہیں۔ مسلمانوں، سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ ایمان کا خزانہ ہے۔ اگر ایمان ہے تو سمجھ لینا سب کچھ ہے، اور ایمان چلا گیا تو دنیا میں آنا انسان کا بیکار ہو جائے گا، بڑی سزائیں ملیں گی۔ اس لیے تو کسی نے کہا ہے کہ توبہ کرو خدا سے بخشش کی دعا مانگو، توبہ کرو خدا سے بخشش کی دعا مانگو، مشکل ہے بہت لوگوں، مشکل ہے بہت لوگوں محشر میں خلد پانا۔ اور صرف ایمانی باتیں کرنے سے کام نہیں بنتا، بلکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ محبت ہے نبی سے تو عمل کر کے دکھاؤ، الفت ہے نبی سے تو عمل کر کے دکھاؤ، باتوں سے نہ ہو جائے گا ایمان مکمل۔ آج کا مسلمان تو صرف باتوں سے ایمان مکمل کرے پڑا ہے، اس کے لیے اپنے بچنے کے لیے بڑے راستے ہیں، شیطان نے بہت کچھ اسے سکھا رکھا ہے۔ اللہ کے بندوں ایسا نہ کیا کرو۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم ہرگز شیطان کی اتباع نہ کیا کرو، اپنے نفس کی اتباع نہ کیا کرو، ہر وقت اپنی منمانی مت کیا کرو۔ جان تو دے دی مگر ایمان نہ دیا، ایک جان نہیں، دو جان نہیں، 3 جانیں چلی گئیں، بلکہ 3 پر اس بادشاہ نے، اس ظالم نے اتفاق نہیں کیا، بلکہ بڑھیا کے سارے بیٹوں کو شہید کر دیا، ایک کو چھوڑا۔ چنانچہ ظالم بادشاہ نے حکم کے مطابق اس کے تمام بیٹوں کو موت کے گھاٹ اٹھا دیا گیا، اتار دیا گیا، مگر اس کے باوجود ان کے شکم پہ، ان کے قدم میں لڑکڑاہٹ نہیں آئی، شکم پہ ذرا سی بھی بدحواسی نہیں آئی۔ آج مسلمان ہے، پریشان ہے، آج اپنے شکوے شکایتیں کرتا پھرتا ہے، مگر اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھ تجھے کون سی مشکلیں آنے پڑیں، تجھے مساجدوں میں آنے کے لیے کون روکتا ہے؟ تیرے اپنے نفس نے روکا ہے، تجھے کون روکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرے، کوئی پابندی نہیں کرتا، اس کے باوجود اپنے آپ کو جنتی سمجھتا پھرتا ہے۔ اس لیے تو کسی نے کہا ہے توبہ کرو خدا سے بخشش کی دعا مانگو، مشکل ہے بہت لوگوں محشر میں خلد پانا۔ خلد اتنی آسانی سے اگر ملتی تو لوگوں کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے، گردنیں نہ جاتی،
کھولتے ہوئے تیلوں میں جا کر کے وہ شہید نہ کیے جاتے۔ آج اتنی آسانی قوم مسلم کو ملی ہے، آج تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کے وسیلے سے یہ بچتا پھرتا ہے۔ تمام بیٹوں کو شہید کر دیا، آخر میں اس کے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور اسے سمجھایا اور کہنے لگا تو ایسا کر لے۔ اس کے باوجود اسے مہلت بھی دی گئی اور کہا کہ اپنی ماں سے، اس کی ماں کی طرف متوجہ ہوا وہ ظالم بادشاہ اور کہنے لگا اسے سمجھا لے، اگر یہ تیرا بیٹا میری بات نہیں مانے گا تو جیسے دیگر بیٹوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، ایسے اسے بھی کر دوں گا۔ ماں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں اسے سمجھا کے دیکھتی ہوں۔ وہ تنہائی میں گئی اور اپنے بیٹے کے پاس الگ تھلگ لے گئی اور بیٹے سے کہنے لگی میرے بیٹے، میرے دیگر بیٹوں پر تو میرا ایک حق تھا مگر تجھ پر میرے دو حق ہیں۔ وہ کہنے لگا کیا؟ ماں نے ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگی بیٹے تو کمزور تھا، تیرے جسم کی حالت خراب تھی، تو کمزور تھا، لاغر تھا، میں نے دیگر بیٹوں کو 2 سال دودھ پلایا مگر میں نے تجھے 4 سال دودھ پلایا ہے۔ لیکن میری یہ بات سن لے، کان کھول کر کے سن لے، ماں ہو تو ایسی ہو، اگر ماں صحیح تربیت کرتی ہے سبحان اللہ تو بیٹے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمانے لگی، ارشاد فرمایا تجھ پر میرے 2 حق ہیں، اس لیے تو کان کھول کے سن لے، بادشاہ کچھ بھی کہے، چاہے کچھ بھی کہے، کسی بھی حالات سے تجھے بہکائے، میرے بیٹے قدموں کو لڑکھڑاہٹ میں نہیں لانا، اس لیے خوشی سے جان تو دے دینا مگر ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی مائیں ایسی ہوتی ہیں سبحان اللہ ان کے ایمان کتنے پختہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ سبق کہیں سے ملتا ہے تو یہ دودھ کا اثر ہوتا ہے۔ جن کی ماں متقی ہوتی ہیں، پرہیزگار ہوتی ہیں، پارسا ہوتی ہیں، باحیا ہوتی ہیں سبحان اللہ، ان کی اولاد میں بھی اللہ تبارک و تعالی انہی کے دودھ کا اثر پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے سے، میرے لال، میرے لخت جگر، میرے جگر کے ٹکڑے، کہیں ایسا نہ ہو تو ان کی شہادت دیکھ کے لڑکھڑا نہ جائے۔ کہنے لگی ہرگز اس کی بات مت ماننا۔ بیٹا بڑا خوش ہوا، کہنے لگا امی حضور میں تو یہ سمجھا تھا مجھے تنہائی میں لا کر کے شاید سمجھائیں گی، مگر میرا حوصلہ اور بلند ہو گیا اور ارشاد فرمانے لگا، عرض کرنے لگا امی حضور میں ہرگز ایسا نہ کروں گا۔ پھر بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہنے لگا تو ایک لقمہ کھا لے تاکہ تجھے میں انعام و اکرام تجھ پر کر دوں۔ مگر وہ بیٹا بہادر بیٹا سبحان اللہ، بادشاہ کی یہ بات سن کر کے اس نوجوان نے جواب دیا، خدا عز و جل کی قسم میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر کے بہت غصے میں آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ تجھے تیرے ساتھ بھی ویسا ہی، مجھے تیرے ساتھ بھی ویسا ہی کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ بڑھیا تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، جو تو کہے گی میں وہی کروں گا، تو صرف ایک لقمہ کھا لے پھر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ یہ سن کر عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی کروں۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا عز و جل کی قسم تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، مگر میں کبھی اللہ عز و جل کے حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس سفاک ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جو گرفتار ہوتے ہیں، ان کی رگ رگ میں، ان کی نس نس میں عشق مولا گھس جاتا ہے، بھر جاتا ہے، لبریز ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو جناب والا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
साबिर और शाकिर बंदे कभी भी नुकसान में नहीं रहते, खसारे में नहीं रहते। हाँ, दुनिया में आकर जो बहक जाते हैं, जिनके कदम लड़खड़ा जाते हैं, जिनकी ख्वाहिशें उन्हें अपनी आगोश में लेकर के बर्बाद करती हैं, वो दुनिया की तरफ चले जाते हैं, वह ऐशो इशरत की तरफ चले जाते हैं। इसलिए तो शायर ने कहा, दौलत की जुस्तजू में भूले हो क्यों खुदा को, दुनिया की जुस्तजू में भूले हो क्यों खुदा को, सब रह गया यहीं पर कारून का खजाना। कितनी मेहनत और मशक्क़त कर लो, कारूनी दौलत तो तुम नहीं कमा सकते, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सौदा कर लो। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने बंदों को बेशक खरीद लिया है, काय से? उनकी जानों से, उनके अमवाल से। अगर राह खुदा में देने की बात आती है तो माल दे कर के बेमाल नहीं बनता और जान दे कर के बेजान नहीं होता। अल्लाह ताला उन्हें अबदी आबाद जिंदगी इनायत फरमाता है। यही तो वजह है कि तमाम अल्लाह के चाहने वालों ने हंस हंस के मुश्किलों को तो बर्दाश्त किया, मगर अपने रब के कानून के खिलाफ कभी भी न चले। कोई भी उनके कदमों में कभी भी उनके कदमों को अपने मकसद से हटा न सका, इसलिए उन पर सदा बहार रहमतें हों नाज़िल अल्लाह तबारक व तआला की। और आज भी वो बंदे जिंदा हैं, बल्कि कुरान फरमाता है जो लोग राह खुदा में जाते हैं अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी बख्शता है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, जो हमारी राह में कत्ल किए जाते हैं उनको मुर्दा ना कहा करो, उनको मुर्दा गुमान भी ना किया करो। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, बल्कि वो जिंदा हैं, मगर ए लोगों तुम्हें उनकी जिंदगियों का शऊर नहीं है। अल्लाह की राह में जो जाने जाती हैं वो कभी मुर्दा नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला उनको अब्दे आबाद जिंदगी इनायत फरमाता है, बल्कि फरमाता है तुम्हें चाहे उनकी जिंदगियों का शऊर ना हो मगर वो जिंदा हैं। अल्लाह करीम अपने फजलो करम से ऐसे अच्छे और सच्चे बंदों के सदक़े तुफ़ैल में हमें भी अपने ईमान पर इस्तिक़ामत इनायत फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हज़रत की आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।